کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیل بھی ایسی ہوگی جہاں پر سیاسی رہنما نہیں بلکہ سیاسی کارکنان کو رکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ بہت اہم خبر ہے جی، اور خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ مختلف کیسز جو ان پر بنائے جا رہے ہیں، تقریباً 80 مقدمات اب تک جو ہے وہ بنائے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ ضلع شاہ کے حوالے سے پورا دن ایک ہلچل کی کیفیت رہی، پریس کانفرنسز ہوتی رہیں اور اس دوران مریم نواز کی ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی جس میں وہ مبینہ طور پر پرویز رشید صاحب سے گفتگو کر رہی تھیں، جنہیں وہ انکل کہہ کر پکار رہی تھیں، اور ضلع شاہ کے حوالے سے اس میں بھی بات ہوئی تھی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ کہا یہ گیا تھا کہ ہم اس کو حادثہ کہیں گے اور اس پر جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک سیاسی کارکن کا انتقال ہوا ہے جس پر ہمیں افسوس ہے۔ اس بارے میں پرویز رشید صاحب سے مبینہ طور پر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ اس میں صرف مریم نواز کی آڈیو تھی، دوسری جانب کون شخص مخاطب تھا اس کی آڈیو تو نہیں تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پرویز رشید صاحب تھے۔ بہرحال یہ آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس سے پہلے نیوز کانفرنس کی گئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کی جانب سے۔ یہ مشترکہ نیوز کانفرنس تھی اور اس میں بھی ضلع شاہ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی رہی، اور اس میں بھی یہی کہا گیا یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جس میں ضلع شاہ جان کی بازی ہار گیا۔ لیکن اب یہاں پر مختلف سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ضلع شاہ کی سامنے آئی تھی اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ملے ہیں، اور ایک دو نہیں 26 مقامات پر 26 جگہوں پر جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، اور اسی تشدد کی وجہ سے ضلع شاہ کی موت واقع ہوئی۔ یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کے فوری بعد ایم ایس سروسز ہسپتال کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ جو کیس درج کیا گیا ہے، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، وہ پولیس کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مدعی مقدمہ موجود ہے تو اس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ ضلع شاہ کے والد موجود تھے، ضلع شاہ کی فیملی موجود تھی، ان کے والد کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، لیکن لاہور کے تھانہ ریس کورس میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس سے بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بارہا ان کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی کہ وہ مقدمہ درج کروائیں اور ان لوگوں کو نامزد کریں جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ بااثر لوگ تھے، کچھ بڑی شخصیات تھیں، انہیں تو نامزد نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کا نام تو آ ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم جس کی اتحادی جماعت کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں موجود ہے، اس کا مقدمہ درج اس کی مدعیت میں نہیں ہو سکا۔ مدعی مقدمہ موجود ہے، عمران خان موجود ہیں، لیکن پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا اور خود ہی تحقیقات کی اور خود ہی جو ہے وہ ریزلٹس نکال کے سامنے رکھتی ہے۔ بہرحال اب ضلع شاہ کیس میں بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے، تھانہ ریس کورس میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ کے سامنے رکھیں تو یہ تمام تر جو ہے شکوک و شبہات کا ایک منبع ہے۔ ایسے شک پیدا ہوتے ہیں، ایسے شبہات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں جس سے بدنیتی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ شکوک و شبہات اور وہ مشتبہ چیزیں کون سی ہیں ذرا سنیے گا۔ نمبر 1، جب ضلع شاہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ پولیس کی پریزن وین میں موجود تھا۔ تقریباً 5 بجے کے آس پاس جو ہے وہ پریزن وین زمان پارک سے روانہ ہوئی، لیکن جب ضلع شاہ کی باڈی پہنچی ہے سروسز ہسپتال اور جو رپورٹ پر ڈاکٹر کی جانب سے جو رپورٹ تیار کی گئی اس پر وقت دیا گیا تھا وہ 7:07 کا دیا گیا تھا۔ اب 5 بجے سے لے کر 7 بجے کے درمیان یہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ یہ 2 گھنٹے ضلع شاہ کہاں پر تھا؟ مبینہ طور پر اسی دوران اس پر تشدد کیا گیا اور اسی دوران اس کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ پریزن وین کی وہ تصاویر موجود ہیں جس میں ضلع شاہ موجود ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ یعنی شاہد تھے وہ ڈرائیور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ذلِ شاہ کا، اور جس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کا ویڈیو بیان بھی سامنے لایا گیا۔ کچھ اور لوگ تھے، ان کے ویڈیو بیانات بھی سامنے لائے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک فیبریکیٹڈ سی دکھائی دیتی ہیں، پلانٹڈ سی دکھائی دیتی ہیں، چونکہ جو بیانات تھے وہ یہ تھے کہ جب پولیس وہاں سے روانہ ہوئی ہے تمام قیدیوں کو لے کر، تو مال روڈ پر واش روم کے بہانے گاڑی روکی گئی ہے، اس کا دروازہ کھلا رہ گیا، وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ پاکستانی پولیس کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر وہ فرار کروانا چاہے تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکنا چاہے تو یقیناً کوئی اتنی آسانی سے فرار ہو بھی نہیں سکتا۔ واش روم کا یہ بہانہ ہے، یہ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے، کیس کا رخ موڑنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب جب نیوز کانفرنس کر رہے تھے اس دوران انہوں نے یہ بتایا کہ جس گاڑی پر لایا گیا تھا سروسز ہسپتال ذلِ شاہ کو، کالے رنگ کا وہ ڈالا تھا، اسے تحویل میں لے لیا گیا ہے اور 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ایک راجہ شکیل کا نام بھی موجود تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، مقامی رہنما ہے تحریک انصاف کا۔ بتایا گیا کہ وارث روڈ سے مبینہ طور پر یہ گاڑی جو ہے وہ تحویل میں لی گئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بتائی گئی آئی جی پنجاب کی جانب سے وہ یہ تھا کہ 30 سے 35 مختلف جگہوں کی جو ہے وہ فوٹیجز حاصل کی گئیں، ان کیمروں سے جو ہے وہ ٹریل کرتے ہوئے، چیز کرتے ہوئے اس گاڑی تک پہنچے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام تر کیمروں کے فوٹیجز موجود تھیں تو وہ فوٹیج کیوں نہیں تھی جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ذلِ شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ مال روڈ کا کہہ رہے ہیں، مال روڈ فورٹرس اسٹیڈیم کے نزدیک۔ جو لوگ لاہور سے واقف ہیں، یہاں کی شاہراہوں سے واقف ہیں، خصوصاً کینٹونمنٹ ایریاز کے جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان سے واقف ہیں، تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے کیمراز کے ذریعے کینٹونمنٹ کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پر۔ تو کیا ان کیمروں کی فوٹیجز موجود نہیں تھیں؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیوز پاکستان تحریک انصاف سامنے لے کے آ رہی ہے وہ جعلی ہیں، تو پھر آپ اصلی ویڈیو لے کر آئیں، پھر آپ اصلی فوٹیج لے کر آئیں، لوگوں کو، عوام کو دکھائیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر تو کیمرے باقاعدہ طور پر موجود ہوتے ہیں اور آپریشنل ہوتے ہیں، تو وہ فوٹیج ہی عوام کے سامنے لے آئیں تاکہ عوام کو کچھ تسلی ہو۔ ایک تیسری چیز، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثے کا نتیجہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ تھا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر، ان کے کارکنوں پر مقدمہ کاہے کا درج کیا گیا ہے؟ کس بنیاد پر درج کیا گیا ہے؟ عمران خان، فروخ حبیب، فواد چودھری، اس کے علاوہ دیگر جو ہے رہنما ہیں، انہیں باقاعدہ طور پر اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ مختلف دفعات لگائی گئی ہیں، اقدام قتل کی دفعات جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں۔ جو پولیس کی مدعیت میں تھانہ ریس کورس پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں کارکنان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ذلِ شاہ کی موت کا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہوئی ہے، یہ حادثہ تھا، تو پھر کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے، پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ جو ہیں وہ ذلِ شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں؟ یقیناً یہ ایک بہت مضحکہ خیز بات ہوگی۔ اس تمام تر سیناریو میں سی پی او ملتان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ وہ ٹویٹ تھا سورہ ابراہیم کی ایک آیت تھی جس کا ترجمہ ٹویٹر پر جو ہے وہ شیئر کیا گیا، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو یہ ٹویٹ جو کیا گیا اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ یہ ڈیلیٹ کس نے کروایا، کیوں کروایا، یقیناً یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، چونکہ ایک جانب یہ جنگ چل رہی تھی، ذلِ شاہ کے قتل کو جو ہے وہ حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دوسری جانب سی پی او کی جانب سے اس طرح کا ٹویٹ آ جانا یقیناً جو پنجاب پولیس ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے اور تھا یہ ٹویٹ، اور بہت سے مزید شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کر رہا تھا، تو اس ٹویٹ کو فوری طور پر ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ ان تمام تر بیانات اور ان پریس کانفرنسز کے بعد پھر عمران خان صاحب خود سامنے آئے، ویڈیو لنک پر انہوں نے خطاب کیا
اور انہوں نے خاصا اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کرے اور حقائق کو سامنے لے کے آئے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، کم از کم عدالتوں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اس پر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اس پر کارروائی ہونی چاہیے تاکہ سچ عوام کے سامنے آ سکے۔ عمران خان کا یہ پیغام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک بار پھر سے انتخابی ریلی کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو دن 2 بجے ریلی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے جو ڈی سی لاہور ہیں انہوں نے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈی سی لاہور کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ لاہور میں اتوار کے روز پی ایس ایل کا میچ ہے تو سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی، تو ایسے میں ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف نے زبردستی ریلی نکالنے کی کوشش کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں کارکنان اور رہنما اس ریلی میں شرکت کرتے ہیں، چونکہ انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کاغذات نامزدگی آج سے حاصل کیے جا رہے ہیں اور 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے۔ فی الوقت تو 30 اپریل کو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، چونکہ بہت سی ایسی گراؤنڈز بنا دی گئی ہیں جنہیں لے کر، جن کا بہانہ بنا کر الیکشنز کو مزید التوا میں لے جانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، لیکن چونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا، سپریم کورٹ کا حکم اس سلسلے میں موجود ہے، احکامات موجود ہیں، تو اگر الیکشن کروانے بھی پڑتے ہیں تو اس صورتحال میں یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جائے گا، بلکہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تیاری کی جا رہی ہے۔ جو مختلف مقدمات ان پر درج کیے گئے ہیں، ان مقدمات کی تعداد تقریباً 80 تک جا پہنچی ہے، اور کچھ ایسے مقدمات ہیں جن میں عمران خان اس وقت ضمانتوں پر ہیں، کچھ میں وہ پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں، جس میں توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس کے علاوہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ کیسز ہیں۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان سے پولیس کی ایک ٹیم پہنچی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن 2 ہفتے کے لیے وہ وارنٹ معطل کیا گیا تھا۔ تو اب تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، کم از کم اس وقت تک جب تک یہ پنجاب کے الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ کم از کم 6 ماہ کے لیے، 8 مہینے کے لیے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، اور جیل بھی ایسی ہوگی جہاں پر سیاسی رہنما نہیں بلکہ سیاسی کارکنان کو رکھا جاتا ہے۔ تو عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو مزید دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی، اور جس طرح سے میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ آپ کو بتایا تھا، یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب نے واپسی کی شرط یہ رکھی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، پھر وہ وطن واپس آئیں گے۔ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں لگ تو یوں رہا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو بہرحال گرفتار کرنا ہے، انہیں جیل میں رکھنا ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے دور رکھا جا سکے، یا اس میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے دھاندلی سے ہی صحیح، انہیں شکست دی جا سکے۔ تو کیا صورتحال بنے گی آنے والے دنوں میں، اس حوالے سے اپڈیٹس آپ تک پہنچاتا رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔